اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید یعنی حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی عالم، میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس مکالمے کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ جو تخلیق آدم سے پہلے اللہ کا فرشتوں کے ساتھ ہوا۔ اب اللہ علیم بذات الصدور ہستی ہے اور فرشتے اس کی مخلوق ہیں، تو اس کے کچھ پہلو ہیں جو بیان ہوئے اور جس میں مقصود ہے انسان کی صلاحیتوں کا اظہار، کہ اس کے اندر کس کس قسم کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اور کس صلاحیت کے اظہار کا فرشتوں کو خدشہ ہوا کہ یہ صلاحیت اس سے ظاہر ہوگی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے تائید نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں۔ تو مراد یہ ہے کہ تم انسان کے بارے میں یہ جانتے ہو اور میں انسان کے بارے میں اس کے اندر جو خوبیاں رکھوں گا، جو کمالات رکھوں گا، جو اعلیٰ اوصاف رکھوں گا، اور جو خیریں اس سے صادر ہوں گی، اور جو کارنامے یہ زمین کے اوپر انجام دے گا اور بڑے بڑے کام کرے گا، تو مجھے وہ میرے علم میں ہے، لہٰذا میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میں ہی بہتر جانتا ہوں اس کی حکمتوں کو اور اس کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو۔ تو فرشتے جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ایک اس درجے میں نہیں جا سکتے جس درجے میں اللہ کا علم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنایا، اور یہ خلافت کیا ہے کہ زمین کے اوپر اللہ نے انسان کو اختیار دیا اور اسے زندگی گزارنے کا، اور اسی لیے یعنی یہاں پہ یہ بات آپ ابھی سے نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام انسان کو زمین پر بھیجنے کا تھا اور زمین پر بسانے کا تھا پہلے سے ہی۔ تو یہ جو بعد میں آیات آئیں گی وہاں سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید انسان نے جنت میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر کے وہاں سے اپنے لیے نکلنے کا اہتمام کر لیا، اور اگر اللہ کی نافرمانی نہ کرتا تو جنت ہی میں پڑا رہتا، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے زمین پر اسے بھیجنا تھا اور زمین کے لیے اسے بنایا تھا، اور وہ ایک آزمائش تھی، وہ اسے ایک مرحلے سے گزارا، گویا انسان کو ایک مرحلے سے گزارا اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی صلاحیت پیدا کی، وہ صلاحیت جو اس کے آئندہ ساری عمر کام آنی تھی۔ تو اس صلاحیت کے پیدا کرنے کے بعد پھر اسے زمین پہ بھیجا۔ تو یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہ خلافت جو ہے بعد میں تو پھر ایسا ہوا کہ
بعض خاندانوں تک محدود ہو گئی. یہ خلافت خلیفے چلتے رہے, وہ اصل میں بادشاہ تھے اور عام نہ رہی, اور ہر طاقتور نے اپنی طاقت کے مطابق اس میں سے حصہ لیا اور کمزوروں کو اپنے تابع کر لیا. تو مساوات کا جو تصور یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں, تو وہ جو تصور ہے اس کو پامال کیا انسانوں نے اور طاقتور انسانوں نے. تو طاقتوروں نے اپنی برتری قائم کر لی اور اپنے سے کمزوروں کو اپنا تابع بنا کر رکھا. تو یہ ہسٹری ہے, تھرو آؤٹ انسانوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے. تو آگے فرمایا کہ فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا بار الہا, تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون ریزیاں کرے گی. یہ بھی انسانی تاریخ ہے, سچائی ہے, اور یہ بھی انسانی شخصیت کا یا قوموں کی تاریخ میں قوموں کے رویوں کا ایک پہلو ہے کہ وہ خون ریزیاں بھی کرتے رہے طاقتور اور فساد بھی پھیلاتے رہے. فساد سے مراد ہے جبر, انہوں نے کمزوروں کو طاقتوروں نے کمزوروں کو اپنا تابع بنا کے رکھا, اپنے تحت کیا اور ان کی محنتوں کا استحصال کیا, ان سے فوائد سمیٹے, کبھی ان کو ذہنی طور پہ غلام بنا کر اور کبھی عملی طور پہ غلام بنا کر. یہ تاریخ ہے, ایسا انسانوں نے کیا ہے. لیکن یہی تاریخ نہیں ہے, بلکہ انسان ہی اٹھے کہ جنہوں نے فساد ختم کر دیا, جنہوں نے انسانوں کو آزادی دلائی, جنہوں نے انصاف قائم کیا, جنہوں نے حقوق دیے, اور جنہوں نے انسانیت کے فائدے کے بے شمار کام کیے, اور جنہوں نے انسانیت کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں پہ فائز کر دیا. تو یہ پہلو وزنی ہے انسانوں کی تاریخ میں, انسانی تاریخ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے باوجود اپنی خامیوں کے, کمزوریوں کے, قتل و غارت گری کے اور فتنہ و فساد کے, جبر کے نظام کے. لیکن بحیثیت مجموعی جو پوری انسانیت ہے اس کا سفر آگے کی طرف جاری ہے, وہ ترقی کی منزلیں طے کرتی جا رہی ہے, وہ ارتقاء کے سفر پر گامزن ہے. اس کے اندر بھلائیاں زیادہ ہیں, خوبیاں زیادہ ہیں, کمالات زیادہ ہیں, اور ان کا اظہار بھی ہو رہا ہے. ہم اس صدی کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ کل جو کچھ ہوتا ہے آج اس سے انسانیت اتنی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے کہ کل والا ماضی محسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فرشتے کہتے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک, کہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری تقدیس بھی کرتے ہیں, تیری تعریف بھی کرتے ہیں. تو گویا یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے پیش نظر ایسی مخلوق پیدا کرنا نہیں تھا کہ جو حمد اور تسبیح ہی کرے اور اوراد و وظائف میں پڑی رہے اور صرف اللہ کا ذکر کرتی رہے. ایسی مخلوق پیدا کرنا مقصود نہیں تھا, اس سے بڑھ کر, کیونکہ یہ کام تو فرشتے بھی کر رہے تھے, اور فرشتوں نے کہا بھی کہ ہم آپ کو تحمید اور تقدیس کی ضرورت ہے اور تسبیح یہ ہم بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو جب وہ اچھے طریقے سے کر رہے تھے, اس کے باوجود اللہ نے انسان کو زمین میں پیدا فرمایا اور اسے خلیفہ بنایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے اس سے بڑھ کر مطلوب تھا. چنانچہ اس پہ اللہ نے فرمایا ہے انی عالم ما لا تعلمون, کہ میں بہتر جانتا ہوں, جو میرے پیش نظر ہے وہ مجھے پتہ ہے, تو تم نہیں جانتے. تم اپنی جگہ بھی ٹھیک ہو, تم اپنے علم کے مطابق جو جواب دے رہے ہو وہ درست ہے, لیکن میں اپنے علم کے مطابق جو ایک منصوبہ بنا رہا ہوں اور انسان کو پیدا کر کے زمین کے اوپر بھیج رہا ہوں, تو وہ میرا منصوبہ الگ ہے, اور اس کے اندر پھر اور چیزیں بھی شامل ہیں جو تمہارے علم سے بالا تر ہیں, جو تمہارے علم میں نہیں ہے. تو حضرات یہ ہے آیت نمبر 30 کی ترجمہ اور مختصر سی تشریح. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.